تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سارے عالم کے آقا، دو عالم کے داتا، رحمت دو عالم، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا، ویلکم۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں، برکتیں، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آج بھی آپ نے آخر تک رہنا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا پیارا ہے۔ ہمارے کئی ناظرین یہ کہہ بھی رہے تھے کہ اب اس ہفتے جو ہے وہ جو بھی ٹاپک رکھیں تو وہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہو، تو آج اسی کی مناسبت سے ایک بڑا پیارا ٹاپک ہے، چونکہ اعلیٰ حضرت کی مبارک زندگی تو بڑی ہی زبردست ہے، اور مختلف جہتوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک جہت انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے اعلیٰ حضرت کی سیرت کی، تو آپ نے انشاءاللہ آخر تک رہنا ہے، اور بہت زبردست امید ہے انشاءاللہ آج کا پروگرام ہونے والا ہے۔ اگر آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ الرحمن آج بھی کچھ مہمان ہوں گے، گیسٹ ہوں گے۔ آپ آخر تک ساتھ میں رہیے اور برکتیں حاصل کیجیے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے پروگرام میں ہم تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن مجید کے بعد ایک کلام شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے ٹاپک کی جانب پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا وہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ طلبہ تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی پھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، وہ صبح لالا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں
ہی خار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے وہ صوبے لازار پھرتے گئے ہر چراغے مزار پر قدسی ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروان نباد پھرتے گئے کیسے پروان نباد پھرتے گئے وہ صوبے لازار پھرتے گئے اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے گئے مانگتے تاجدار پھرتے گئے وہ صوبے لازار پھرتے گئے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے وہ صوبے لازار پھرتے گئے لاکھوں قدسی گئی کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے وہ صوبے لازار پھرتے گئے جان گئے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرتے غار پھرتے گئے کیوں عدو گرتے غار پھرتے گئے وہ صوبے لازار پھرتے گئے تیرے لیے بہار پھرتے گئے کوئی کیوں پوچھ تیری بات
رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے گئے تجھ سے کیتے ہزار پھرتے گئے تیرے شہدا ہزار پھرتے گئے وہ لازار ہرتے گئے تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ! اللہ پاک ہمیں اس کلام کی برکت نصیب فرمائے۔ امام اہل سنت سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی پیارا مشہور زمانہ کلام ہے، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے، اس کا پس منظر بھی جو بیان کیا جاتا ہے، اور حاضری دربار رسالت میں یہ کلام لکھا گیا، پڑھا گیا نبی پاک کی بارگاہ پاک میں، اور پھر پردے اٹھے اور نبی پاک کا اپنی جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے دیدار کیا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت، آپ کا کردار بڑی ہی عظیم ہے، اور آج انشاءاللہ الرحمن ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نعت کی دنیا میں کیا مقام رکھتے تھے۔ اس کلام ہی پر ہم اگر غور کریں، یہ جو کلام پڑھا گیا اعلیٰ حضرت کا اپنے آپ میں ایک عظیم مثال ہے کہ بہت پیارا یہ کلام ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم مزید بھی آپ کو بہت سارے کلام سنائیں گے۔ آج ناظرین ہم گفتگو کریں گے اعلیٰ حضرت اور نعت پاک۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسلمانوں کا طرز عمل رہا ہے برسوں سے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں بھی کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، بلکہ تمام ہی صحابہ کرام ایسے تھے جو نبی پاک کی حمد کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے، نبی پاک کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے۔ لیکن خاص کچھ وہ ہوتے ہیں نا جو شعراء ہوتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا، نبی پاک کی نعت پڑھنا، یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، ایک نظم میں ہوتا ہے، ایک نثر میں ہوتا ہے۔ نثر اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر طرز کے اور بنا کسی شعر و شاعری کے اپنے الفاظ میں بیان کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے کسی یہ تعریف کرنا، یہ نثر کہلاتا ہے۔ اور نظم جو ہے باقاعدہ شعر و شاعری کی صورت میں جو تعریف کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے اس کو نظم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نبی پاک کی نعت دونوں انداز سے ہی الحمدللہ صحابہ کرام نے بیان کی، لیکن کچھ صحابہ کرام مخصوص وہ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ نظم کی صورت میں، طرز کی صورت میں، اشعار کی صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سے ان کے بعد والوں نے سیکھا، ان سے ان کے بعد والوں نے سیکھا، ان سے ان کے بعد والوں نے، یہ سلسلہ چلتا چلا آیا الحمدللہ، اور آج تک ہمارے درمیان یہ سلسلہ رائج ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر کئی شعراء ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و سرائی کرتے ہیں، ان کی شان میں نعت پاک لکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن موجودہ شاعروں میں اور پچھلے صدیوں میں آپ دیکھیں گے جو مقام شاعری میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا ہے، اس کے کیا کہنے۔ آپ نے شاعری کا حق ادا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں اور کن سے گریز کرنا ہے، اس کو واضح طور پر آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ اگر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا، علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نعت کہنا یہ بڑا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ پاک کی حمد بیان کرنا اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ اولیاء کرام کی تعریف و توصیف میں اگر منقبتیں لکھتے ہیں یا عام لوگوں کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہا جائے تو یہ نعت کہنے سے زیادہ آسان ہے۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا، ان کی بارگاہ میں اشعار پیش کرنا، یہ ذرا مشکل کام ہے، اس لیے کہ اگر ذرا آگے چلے گئے، تھوڑا حد سے آگے بڑھے اور نبی پاک کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک بڑھا دیا تو بھی ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر شان کچھ گھٹانے کی کوشش کی، یعنی ایسے الفاظ نبی پاک کی شان میں استعمال کر دیے جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو بھی بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے نعت کہنا یہ اعلیٰ حضرت نے سکھایا کہ کس طرح کہی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اوپر یہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ آخر تک رہے گا، بہت برکت نصیب ہوں گی۔ ہمارے ساتھ مظفر بھائی بھی ماشاءاللہ ہر بار کی طرح آج پھر تشریف فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جو شاعری کے اندر مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر و سخن میں ہے غالب اور میر کے بھی استاد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس دور میں آنکھیں کھولی، اس وقت ایک تو انگریزوں کا معاملہ تھا، غلامی میں جو ہے آج الحمدللہ ہم اپنی یوم آزادی کے قریب بالکل آ گئے ہیں، کل کا دن یوم آزادی بھی انشاءاللہ ہم منائیں گے۔ تو غلامی کی قید سے جو ہے نجات ملی تھی 15 اگست 1947 کو۔ تو اعلیٰ حضرت تقریباً اس سے پہلے 100-150 سال پہلے جو غدر کا جو موقع تھا، اس وقت اعلیٰ حضرت اس سے 1 سال پہلے 1856 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے دور میں اور بھی شعراء تھے، اردو کے، فارسی کے، اور آپ نے جو شاعری، اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال آپ کو عطا فرمایا۔ آپ 14ویں صدی کے مجدد تھے، متبحر عالم تھے، اتنے زبردست فن حدیث، فن تفسیر اور کتنے دنیاوی اور بھی کئی علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، تصانیف جو ہے تصانیف کثیرہ جن کی ہوتی ہے، تو وہ دیگر کاموں میں منہمک ہوتے ہیں اور ان کی توجہ ہے نا شاعری کی طرف نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ شاعری بھی ایسی کمال کی ملی آپ کو، خدا داد، یعنی آپ نے کسی استاد کے آگے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، کسی استاد سے بیٹھ کر باقاعدہ شاعری نہیں سیکھی کہ یہ شاعری ہوتی ہے، یہ ردیف ہوتی ہے، یہ قافیہ ہوتا ہے، یہ وزن ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی شاعری کا اور کوئی اردو کا ابتدائی طالب علم بھی ہوگا، اپنے اسکول کے دور کی جو ہے باتیں کچھ یاد ہے کہ ایک غزل اور ربائی وغیرہ اردو کے اس میں ہوا کرتی تھی، سلیبس میں بھی ہوتی تھی، سوال جواب ہوتے تھے۔ تو اس میں میر تقی میر کی ایک غزل تھی، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ تو یہ بڑے مختصر الفاظ والی جو ہے غزل تھی، اور اس کا وزن جو بنتا ہے نا، فعولن 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 فعولن، فعولن یہ حرف ہے 5 حرف کا، تو یہ 4 بار استعمال ہوتا ہے۔ اسی وزن پر جو ہے سارے قافیے بنتے ہیں، سارے اشعار بنتے ہیں، اور تختی کرتے ہوئے نا یہ سکھایا گیا تھا اردو میں کہ جس شعر پر جو ہے نا زور زیادہ نہیں پڑے نا اس کو نہیں گنا جائے گا، اور جس پر زور ہوگا، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جیسے جو اس شور سے، تو واو کے اوپر زیادہ زور نہیں ہے تو واو کاؤنٹ نہیں ہوگا، جو اس الف سین اس شور، اب شین واو کے بعد ایک تختی، یعنی 5 حرف یہ پورے ہو گئے۔ اس طرح کر کے نا وزن جو ہے مینٹین کیا جاتا ہے، اور جو جانکار ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، اور جو جس کو معلومات نہیں ہوتی، آج تو لوگ اپنے انداز سے کچھ بھی شاعری کرنے کی، ہندی شاعری ہو، اردو شاعری ہو، کہیں کا کہیں ایک مصرے میں بہت سارے الفاظ ہو گئے، ایک مصرے میں بہت کم ہو گئے، جس طریقے سے بھی لوگ پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں سیکھنا پڑتی ہے، اور قربان جائیے اعلیٰ حضرت کو یہ بغیر سیکھے اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ ساری چیزیں مل گئی۔ سبحان اللہ، اور ایسی کمال کی شاعری۔ اچھا، میں غور کر رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی الحمدللہ جاری ہوتا ہے، اور کئی باتیں ایسی جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے، دماغ میں آتی ہے، کبھی کسی سے بیان سن کر، کبھی شرح پڑھ کے۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یہ فعولن فعولن والا اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا ہے، تو اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور کلام ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگر اس کی بھی تختی کریں گے نا تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یعنی یہ فعولن والی ہی اس پر الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ پھر ایک اور کلام ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، یہ کلام بھی اسی ترتیب پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے
خاص طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر. یوں نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے مطلب باقاعدہ اس کا علم جو ہے حاصل کیا اور اس کی فنی باریکیاں پہلے سیکھی, اس کے بعد آپ نے فرصت سے جو نا کلام لکھا ہو, بلکہ اپنی مصروفیات والی زندگی میں جب عشق رسول موجے مارتا تھا, سبحان اللہ, آپ قلم اٹھاتے اور لکھنا شروع کرتے اور ایسی بے مثال شاعری جو ہے نا وہ معرض وجود پر آ جاتی. سبحان اللہ. ایسے آپ نے کلام لکھے. اچھا, نعت گوئی کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں, نعت گوئی کیوں آپ نے کی کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے بھی ذہن دیا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو آقا کی محبت میں ڈوب کر آپ نے کلام لکھے. آپ خود فرماتے ہیں کہ نعت گوئی جو نا بڑا مشکل کام ہے. جیسے آپ نے شروعات میں کہا کہ دونوں طرف سخت حد بندی ہے. بالکل. اگر بندہ سرکار کی جو شان ہے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو الوہیت کے اندر معاملہ چلا جائے گا, اور اگر عام لوگوں جیسی بات کر دے گا جو سرکار کی شان کے لائق نہیں ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص ہو جائے گی. تو دونوں حد بندی کا معاملہ رکھنا اور شریعت کی پاسداری رکھنا. نعت کو شاعر اور بھی ہوئے لیکن بعض ایسے ہوئے کہ ان کا قلم اس نے لغزش کھائی اور جو ہے شریعت کے خلاف اور مطلب خلاف شرع باتیں اور جو شریعت کو جو پسندیدہ نہیں ہے, غلط ہے شرعی حساب سے, وہ شعر بھی ان سے سرزد ہو گئے, وہ لکھے گئے. لیکن قرآن پاک سے اعلیٰ حضرت نے نعت گوئی سیکھی. آپ خود فرماتے ہیں ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ, بیجا سے ہے المنت للہ محفوظ, اور قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. سبحان اللہ. یعنی اعلیٰ حضرت نے شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار کی ایسی شان بیان کی. اچھا, میں یہ غور کرتا ہوں آج الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا کوئی جلسہ ہو, کوئی بیان ہو, کوئی اجتماع ہو, دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوں, دیگر اور بھی اہل سنت میں ساری دنیا میں آج جو بیانات ہوتے ہیں نا, تو جب تک اعلیٰ حضرت کے اشعار نہ استعمال کیے جائے بیان جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. آج جو کتاب اہل سنت کی لکھی جاتی ہے جب تک اعلیٰ حضرت کے اشعار استعمال نہیں کیے جائے کتاب مکمل نہیں ہوتی. میں سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے تقریریں کیسی ہوتی تھی, اعلیٰ حضرت سے پہلے کتابیں کیسی لکھی جاتی تھی کہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسا فیضان جو ہے اس کے دریا بہا دیے. بلکہ مقررین بھی جب تقریر کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, تو کچھ ایسی باتیں بیان کرتے جو عوام کو پتہ نہیں ہے, لیکن جب وہ چاہتے ہیں کہ عوام بھی ہمارے ساتھ کچھ مل کر کہے, عوام بھی ہمیں ریسپانس دے, ہم صرف سنانے کے لیے نہیں کچھ سننے کے لیے بھی آئے ہیں, تب جب وہ اعلیٰ حضرت کے شعر تقریر میں اپنی زبان پر لاتے ہیں تو مجمع بھی جھوم کر اعلیٰ حضرت کے شعر گنگنانے لگتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے. اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم یوں ہی نہیں کہتے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. کیونکہ آپ نے کیا بتایا, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی. یقیناً اعلیٰ حضرت کی ابھی تو انشاءاللہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, ابھی ان کے اشعار کی طرف بھی آئیں گے. ابھی یہ صرف زبانی دعوے نہیں ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بہت عظیم شاعر تھے, ان کی شاعری بے مثال تھی, جو ہم بار بار کہتے ہیں, تو یہ زبانی دعوے نہیں. انشاءاللہ بھی ہمارے مظفر بھائی سے ہم سنیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار ہیں اس میں آخر ہے کیا ہے ان اشعار کے اندر ایسا کہ جو آج دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ واقعی اعلیٰ حضرت جس طرف جاتے ہیں, جس سمت دیکھیے تو علاقہ رضا کا ہے, جس طرف قلم اٹھا دیا میرے امام نے اور سکے بٹھا دیے ہیں نا, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, ایسے ہی نہیں کہتے. اعلیٰ حضرت کا شاعری کے اندر جو مقام ہے ویسا ہی نہیں ہے. اب ان کے کلاموں کی طرف جائیں گے انشاءاللہ بھی ہم بڑھیں گے ان کلاموں کی طرف بھی جو اعلیٰ حضرت نے کمال کیا ہے. ایسا کیا ہے اعلیٰ حضرت کے اشعار کے اندر, کچھ اگر آپ مثالیں آپ دیں کہ یہ کلام ہے اور اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ کمال کیا ہے, یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیگر شعراء کے اندر نظر نہیں آتی ہے ان کے اشعار کے اندر. اشعار تو آج بھی لکھے جا رہے ہیں نا دنیا بھر کے اندر الحمدللہ اہل سنت کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا کرم ہے اعلیٰ حضرت کے صدقے کہ شاعری ہمیشہ سے یہ اہل سنت کے اندر رہی. یعنی آپ دیکھیں گے نا, میں نے کئی بار ایک جگہ بیان کیا تھا, اس میں نے یہ بات بولی تھی, کچھ نعت خوان ہمارے جمع تھے, میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ دیکھیں گے امامت دوسرے جو بد مذہب بھی کرتے ہیں ان کے یہاں بھی ہے, ٹھیک ہے, بیانات وہ بھی کرتے ہیں. قرآن کریم کے حوالے سے آپ دیکھیں گے نا تو ان کے یہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمارے یہاں پر ہوتی ہے اور وہ بھی لوگ کرتے ہیں.
لیکن ایک واضح فرق ہمارا اور ان کے درمیان جو آپ دیکھنے کو ملے گا وہ یہ کہ نعتیں ان کے یہاں نہیں ہوتی ہیں. جی ہمارے یہاں باقاعدہ نعتیں ہوتی ہیں, محفل نعت منعقد ہوتی ہے, ہمارے یہاں جب بھی پروگرام ہوتا ہے بیان سے پہلے نعتیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی. یعنی آپ دنیا میں اٹھا کر دیکھ لیں, مشہور نعت خوان جو ہے نا دنیا بھر کے اندر اہل سنت کے پاس ہے. الحمدللہ. یہ اہل سنت کا خاصہ ہے الحمدللہ, اور یہ سب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ملا ہوا ہمیں یہ اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے الحمدللہ. تو کیا تھا کچھ اشعار, کچھ کلام اگر آپ بتائیں اعلیٰ حضرت کے کہ یہ تھے جس میں یہ کمال تھا. جی آپ نے جو بات کی نا واقعی یہ کہ جو دوسرے لوگ اس چاشنی سے محروم ہیں, اگر دوسرے جو ہیں وہ اگر کچھ پڑھتے بھی ہیں جی تو وہ کلام اگر آپ ان کا سنیں گے نا تو وہ چاشنی آپ کو عشق رسول کی نظر نہیں آئے کہ گی. ظاہر دل میں جب عشق رسول نہیں ہے, عظمت رسول نہیں ہے, عشق رسول نہیں ہے, اگر پڑھ بھی دیا کوئی کچھ جو ہے تو وہ چیزیں وہ اس میں نظر نہیں آتی, اور وہ ان کا مقصد ان چیزوں سے روکنا ہی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس دور میں جب آنکھیں کھولی اور طرح طرح کے فتنے برپا تھے تو آپ نے اپنے قلم سے, اچھا قلم سے آپ نے گویا جب تقویت الایمان کے نام سے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان عطا فرمائی. جب فتاووں کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے زبردست تصنیف کہ جس کا آپ نے نام رکھا العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ, یہ عطا فرمائی. جب شاعری میں, جب اشعار میں لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے اور غلطیاں کر رہے تھے تو اعلیٰ حضرت نے ایسی شاعری عطا فرمائی. اور ہدایق بخشش یہ جو نام بھی لکھا ہے یہ 1325 ہجری میں جو نا مکمل ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت کی وصال سے تقریباً 15 سال پہلے 1340 میں آپ کا وصال ہوا, تو 1325 کے جو عدد بنتے ہیں وہ بھی ہدایق بخشش جو نام رکھا گیا نا اس کے ٹوٹل بھی 1325 ہے. یعنی تاریخی نام ہے کہ جس تاریخ میں آپ کی کتاب مکمل ہو رہی ہے, شائع ہو رہی ہے, تو وہی نام آپ اعلیٰ حضرت کی یہ خوبی ہے کہ آپ کی جو کتابیں ہوتی تھی, جو تاریخی نام ہوتا تھا, آپ خود 1272 میں پیدا ہوئے تو 1272 کا المختار جو ہے آپ کا تاریخی نام ہے, جو قرآن پاک کی آیت سے آپ نے نکالا. تو اب جو سرکار کی شان میں خاص طور پہ آپ کا جو وصف ہے شاعری کا یہ عشق رسول کی بنا پر ہے, تو عشق رسول اور محبت رسول میں آپ نے ایسا انداز پیش کیا. اچھا آج دنیاوی کوئی محبوب ہوتا ہے کسی کا, کسی شاعر کا, تو اس کی شان میں غزل لکھتا ہے, قصیدے لکھتا ہے, اور اس کے شہر کا بیان, اس کی زلفوں کا بیان, اس کے چہرے کا بیان اس طرح سے کرتا ہے. لیکن قربان جائیے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ کسی نے کہا اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ مقام آپ کا, اس لیے اعلیٰ حضرت ہے نام آپ کا, اور سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سبحان اللہ, کتنا مقبول ہے یہ کلام آپ کا, اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کتنا مشہور ہے یہ سلام آپ کا. آج جو ہے 20 صفحات پر, 20-22-24 صفحات پر, اور تقریباً 150 سے زیادہ, تقریباً 167 یا اس سے زائد اشعار جو ہے یہ اعلیٰ حضرت نے صلاۃ و سلام میں لکھے ہیں. اتنا زبردست سلام ہے. اب اس سلام پر غور کریں نا تو آقا کی شان بیان کرتے ہوئے صرف آقا کے بارے میں نہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو پر اعلیٰ حضرت نے اشعار کہے. اچھا, سر مبارک سے شروع کرتے ہوئے قدم مبارک تک آئیں, سر مبارک زلف ہے اور مانگ ہے, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مطلع فجر حق, مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بارے میں جب تذکرہ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جب بھووں کا اور ابروؤں کا تذکرہ آتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, دنیا آج جو خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتی ہے, اور دراصل اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے لیکن ایک قبلہ بنایا گیا کہ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے. لیکن قربان جائیے ہمارے آقا جب سجدہ کر رہے ہیں تو خانہ کعبہ کی عظمتیں جو ہے وہ جھک کر ہمارے آقا کو سلام کر رہی ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اب آئیے آنکھوں کی طرف آئیے تو نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا,
چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. زبان کا تذکرہ ہے تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. بازوؤں کی بات آئی تو جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہاتھوں کی بات آئی تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. انگلیوں کی بات آئی تو نور کے چشمے لہرائے دریا بہے, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جب شکم کی بات آئی تو کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. جب خاک گزر کی بات آئی, قدموں کی خاک کی بات آئی تو کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. مہر نبوت کے بارے میں سلام, ہمارے آقا کے ایک ایک عضو کے بارے میں سلام. بلکہ ایک شعر یہ کہا اعلیٰ حضرت نے, الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود, ہمارے آقا کے ہر بال مبارک پر درود. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود, ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ کرام ہے وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ازواج مطہرات کے بارے میں شعر کہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر اور جو جانثار ہوئے ان کے بارے میں شعر کہتے ہوئے, غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح امام اعظم امام مالک, چاروں ائمہ کے بارے میں شافعی, مالک, احمد, امام حنیف, چاروں باغ امامت پہ لاکھوں سلام. کرتے کرتے اعلیٰ حضرت نے سب کا ذکر کیا, میرے استاد, ماں باپ, بھائی بہن, اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اور اعلیٰ حضرت کو سلام کی مقبولیت کا ایسا اندازہ, اور آپ نے سلام گویا ہندوستان میں جب بد مذہبوں کی طرف سے سلام پڑھنے سے روکا جا رہا تھا تو احمد رضا نے گویا یہ اعلان کیا کہ تم یہاں ہندوستان میں سلام پڑھنے سے روک رہے ہو, احمد رضا تو ہندوستان قبرستان کے اندر بھی سلام پڑھے گا, میری قبر اتنی گہری کھو دی جائے. آپ نے یہ وصیت کی, واقعہ مشہور ہے کہ میری قبر اتنی گہری ہو کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں. عرض کیا گیا کہ حضور اس کی دلیل کیا ہے, یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ فرماتے ہیں عشق و محبت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. دراصل احمد رضا نے دنیا میں جب بھی آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا ہے. میرے آقا جب قبر میں تشریف لائیں گے تو پھر میرے آقا جب قبر میں آئیں گے تو احمد رضا کے عشق کو گوارا نہیں کہ وہاں لیٹے لیٹے سلام پڑھے, بلکہ میرے آقا جب قبر میں تشریف لائیں گے تو احمد رضا اپنی قبر میں بھی کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. بلکہ اس سلام کی مقبولیت اعلیٰ حضرت میدان محشر تک لے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب. بعض لوگوں نے اس کی غلط جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ کاش کیوں کہا گیا, آمد تو ہونے والی ہے. تو وہ سمجھنے والوں کی کہ عقل کا قصور ہے. وہ کاش جو ہے وہ دوسرے شعر کے ساتھ وابستہ ہے کہ آمد تو ان کی ہونی ہے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, یعنی سرکار کے ساتھ جو خدمت پر معمور فرشتے ہوں گے 70,000, وہ کہیں کہ ہاں احمد رضا آج خاموش کیوں ہوں, آج تو سارے اولین و آخرین سرکار کے گن گا رہے ہیں, سرکار کی فضیلت کو مان رہے ہیں, تو آج تم خاموش کیوں ہو, آج وہی نغمہ سنا دو جو دنیا میں سنایا کرتے تھے, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. زبردست ماشاءاللہ. یعنی اس ایک کلام کو ہی ہم دیکھ لیں, اس سلام کو جو اتنا مشہور ہے, یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سلام یہی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, اس قدر پڑھا جاتا ہے. اور صرف اردو دان نہیں بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں, کئی اسٹیٹس آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان میں ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کو اردو بالکل نہیں آتی ہے. یقین مانیے اردو ان کو بولنا ہی نہیں آتی, سمجھتے نہیں وہ, لیکن ان کے یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ جمعہ کے بعد جب سب گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو مائک سے ایک ہی سلام آتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اچھا ہندوستان کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر انگریزی بولی جاتی ہے, انگلش بولی جاتی ہے, کوئی اور زبان بولی جاتی ہے, یہاں تک کہ بعض عرب ممالک بھی سبحان اللہ ایسے ہیں کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت کے اس کلام
یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو مقبولیت حاصل ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عشق میں ڈوبا ہوا کلام لکھا گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جب ڈوب کر لکھا گیا تو اس کلام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے عاشقان رسول اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ میرے آقا امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کو یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ یہ سلام ہی کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں نا، ہم بھی جب کلام پڑھتے ہیں، آپ بھی جب کلام سنتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام ایسے ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے ایک کلام ہے، لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج تو کو تاج تورے سرسوں ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ ناظرین میں آپ سے پوچھو اس کا ترجمہ آپ بتائیں تو کیا بتا سکیں گے آپ اس کا ترجمہ؟ شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ بکار خیش حیرانم اغیثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغیثنی یا رسول اللہ، یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، یہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے، آپ کو شاید اس کا ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے، لیکن جب بھی پڑھا جاتا ہے تو ہر بار ایک نیا مزہ دیتا ہے۔ جب بھی سنتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں تو بنا جھومے رہا نہیں جاتا۔ کیا ہے یہ؟ جب بندے کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو بندہ اس کو نہیں سنتا ہے۔ یہ بھی آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، جب بندے کو کوئی چیز سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، جو چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں رہی، اس کو آپ کیوں سنیں گے؟ لیکن یہ کمال ہے عشق کا، جو چیز عشق میں لکھی گئی نا ڈوب کر، تو وہ سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے نا، اس کو سن کے مزہ ہی کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عشق کی باتیں ہیں، عشق و مستی کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اسی طرح عشق رسول میں ڈوب کر نعتیں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سید سلمان شاہ صاحب رکن مشاورت بھی تشریف لا چکے ہیں۔ سید صاحب، گفتگو چل رہی ہے آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت کچھ گفتگو کی ہمارے مظفر بھائی نے، آپ بھی تشریف لائے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ، دیکھیے سب سے پہلے تو میں معذرت خواہوں کہ تھوڑی تاخیر ہو گئی آنے میں۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا موضوع ہے اور عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، ان کا عرس قریب آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہمارے ناظرین کو بھی بار بار فرمائش آ رہی تھی نا، پچھلے جو ایپیسوڈز ہم نے کیے اس میں اس طرح کال بھی آ رہی تھی کہ اب عرس اعلیٰ حضرت آ رہا ہے، تو اب جو بھی آپ لائیں پروگرام تو وہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہی لائیں۔ سبحان اللہ، تو ہم نے کہا چلیں آج یہ رکھ لیتے ہیں۔ واقعی میں ابھی چند ہی دن بچے ہیں عرس اعلیٰ حضرت کے لیے، اگر ہم ایک نہیں صبح کے نہیں بلکہ اور بھی پروگرامز کے سارے ایپیسوڈز ذکر اعلیٰ حضرت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دینا، تب بھی ذکر اعلیٰ حضرت مکمل طور پہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آج تو آپ نے ایک ٹاپک لیا ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری۔ اعلیٰ حضرت کی اگر آپ لائف سٹائل اور آپ کی جو بھی سیرت ہے اس کو آپ ٹٹول کر دیکھیں گے تو آپ کو مختلف پہلو میں آپ کی ایکسپرٹیز دکھائی دے گی۔ جی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے وہ ٹیلنٹ عطا کیا، وہ آپ کو ایکسپرٹیز عطا کی کہ آپ جس بھی فیلڈ میں دیکھ لیں، آپ ویسے تو عالم دین ہیں، ٹھیک ہے، گھرانہ پورا عالموں کا ہے نا، والد بھی عالم تو دادا بھی عالم، تو گھرانہ ہی عالموں کا ہے، تو ویسے تو بیسیکلی ہی عالم، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کہ مولانا کو کیا آتا ہے، مولانا کو کیا آتا ہے آپ اعلیٰ حضرت سے معلوم کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ایک مولانا کو کیا آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں آپ کو سائنس بھی ملے گی، جغرافی بھی ملے گی، ایسٹرونومی بھی ملے گی، یعنی مختلف آپ کی سکلز آپ کو دیکھنے ملے گی۔ تو ایسا اللہ پاک نے آپ کو کمال درجے کا علم عطا کیا، یہ عطائی علم ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو علم عطا کیا نا، یہ عطائی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے بھی بہت مطالعہ کیا، مگر اللہ پاک نے جو آپ کو ٹیلنٹ عطا کیا نا، ایسا زبردست ٹیلنٹ کہ آپ نے کئی علوم پر، کئی نالجز پر آپ کی جو ہے وہ مہارت آپ نے حاصل کی، ایکسپرٹیز حاصل کی۔ تو ایک علم شاعری کا بھی علم کہلاتا ہے۔ جی۔ شاعری ایک ایسا علم ہے کہ اب اس میں بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نا سب کو ہر چیز کا نالج آ جائے یہ ضروری نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت کی دیکھیے کہ ریسرچ کیسی ہے، آپ کا ٹیلنٹ کیسا ہے کہ آپ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ اچھا، آپ کی شاعری کس کی شان میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی، جن کی تعریف اللہ پاک نے بیان کی قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام جن کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے شاعری کی بھی تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی، آپ نے شاعری کی تو غوث پاک کی شان میں کی، آپ نے شاعری کی تو حمد باری تعالیٰ آپ نے اس کے اشعار تحریر فرمائے۔ اچھا، کچھ لوگ لکھتے ہیں ایک لینگویج میں شاعری میں ماہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
جو پوئٹس ہوتے ہیں, جو شاعر ہوتے ہیں, وہ کسی ایک لینگویج میں ماہر ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو کئی لینگویجز میں شاعریاں کی ہیں, سبحان اللہ. کئی لینگویجز میں آپ نے نعت شریف لکھی ہے, عربک میں لکھی ہے, اردو میں لکھی ہے. بیسیکلی آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہندوستان سے تعلق ہے تو اردو پہ مہارت ہونی چاہیے, بٹ آپ نے عربک میں اشعار لکھے ہیں, فارسی میں لکھے. فارسی میں لکھے. آپ کے عربک کا جو نعتیہ دیوان ہے یہ گم ہو چکا تھا, تو مصر کے استاد ڈاکٹر حازم محمد احمد عبد الرحیم انہوں نے پھر الگ الگ ریفرنسز سے, الگ الگ کتابوں سے, جگہوں سے کچھ نعتوں کے کلیکشن جو اعلیٰ حضرت نے عربک میں لکھے ہیں, اس کا کلیکشن آپ نے جمع کیا, ان اشعار کا کلیکشن جمع کیا. یقین مانیے ان اشعار کی تعداد جو آپ نے جمع کی, ایگزیکٹلی تو فگر نہیں پتا کہ کتنے اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے کیونکہ وہ گم ہو چکے تھے وہ عربی کا اشعار, تو تقریباً اس کے اشعار جو ہے وہ 1145 مانے جاتے ہیں. 1145 اشعار عربک کے. یہ جو حضرت استاد صاحب ہیں جو مصر کے, تو انہوں نے 1145 اعلیٰ حضرت کے عربک اشعار الگ الگ جگہوں سے تلاش کر کے, اگر اعلیٰ حضرت کی ایک ہدایت کی بخشش عربی کے تیار کی جائے تو ایک الگ تیار ہو جائے. جی, اور عربی ادائی کی بخشش بھی ہے. یعنی کچھ ایسے آپ کے نعتیہ دیوان, کچھ ایسے آپ کے نعتیہ اشعار ہیں کہ جس کو عربک میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا. اردو میں جو آپ نے لکھی, جیسے اعلیٰ حضرت نے مثال کے طور پہ لکھی ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیا, تو اس کو عربک میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا. یعنی ایسے پیارے اشعار ہیں نا اعلیٰ حضرت کے, فارسی میں آپ نے لکھی. اچھا, ایک کلام کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا, لم یاتی نظیر کفی نظر, یہ ایسا شعر ہے کہ اس میں 4 لینگویجز کا آپ نے استعمال کیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے پوری نعت اردو میں لکھ دی, ایک پوری نعت آپ نے عربک میں ڈیڈیکیٹ کر دی, فارسی میں پوری لکھ دی. اب کمال یہ ہے کہ پوری نعت میں 4 لینگویجز کا استعمال. زبردست. اچھا, پہلا جو شعر ہے نا اس میں ہی وہ 4 لینگویجز آ جاتی ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے, لم یاتی نظیر کفی نظر. اب یہ جو مصرع ہے, مصرے کا ایک پارٹ ہے, یہ عربک ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جیسا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ مثلے تو نہ شد پیدا جانا, دیکھیں گے کیسے, ایسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. اچھا, یہ جو شعر ہے اعلیٰ حضرت کا, یہ جو مصرع ہے, یہ صحابی رسول حسان بن ثابت, میں وہی سوچ رہا تھا. سبحان اللہ. جی, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور اعلیٰ حضرت کو علماء نے حسان الہند بھی کہا ہے. سبحان آپ اللہ, کا سبحان اللہ. جو ایک لقب ہے حسان الہند. جی, سبحان اللہ. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ شاعری نعت شریف کے اشعار پڑھا کرتے تھے, عربک شعر پڑھا کرتے تھے. تو آپ نے بھی کچھ اسی طرح کے اشعار لکھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. میری آنکھ کیسے دیکھتی, آپ جیسا کوئی حسین و جمیل پیدا ہی نہیں ہوا, کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. تو اعلیٰ حضرت بھی وہی کہہ رہے. پہلا مصرع آپ نے کہا لم یاتی نظیر کفی نظر, یہ کہا آپ نے عربک میں کہ آپ جیسا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور پھر آپ نے فارسی میں کہا اس جملے کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جیسا پیدا ہی نہیں ہوا, جگ راج کو تاج تورے سرسو. اب جگ راج کو تاج تورے سرسو, جگ اور راج یہ ہندی ورڈز ہے نا, جگ دنیا, راج بادشاہت. تو آپ کی بادشاہت پوری دنیا پر ہے, آپ ہی پوری دنیا پر بادشاہت رکھتے ہیں. تو یہاں پر کیا کیا آ گیا, عربک آ گیا, فارسی آ گئی, ہندی آ گئی, ہے نا. جگ راج کو تاج تورے سرسو, سبحان اللہ, ہے تجھ کو شہید دو سر آ جانا. آخر میں اردو بھی آ گئی ماشاءاللہ. تو یہ شعر اگر ہم طرز میں اگر سنیں تو کتنا مزہ آ جائے گا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان یہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں, حضرت علامہ حسن رضا خان. ٹھیک ہے, برادر اعلیٰ حضرت. تو علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شاعری کے فن میں جو استاد صاحب تھے وہ تھے حضرت داغ دہلوی. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرتے, جب بھی آپ کچھ نعتیہ اشعار لکھ لیتے
تو اپنے بیٹے کو روانہ فرماتے حضرت داغ دہلوی کے پاس اور ان سے چیک کرواتے ہیں. کیسا استاذ کا رسپیکٹ ہے نا. علماء کرام دیکھیے اتنے زبردست عالم دین بٹ اپنی تحریر کو چیک کروا رہے ہیں. آج ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں ہے نا, تھوڑی بہت کتابیں جس نے پڑھ لی تو وہ تحریر کر کے اس کو پبلش بھی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آج تو واٹس ایپ یونیورسٹی چل رہی ہے, واٹس ایپ یونیورسٹی پہ کوئی کچھ بھی لکھ رہا ہے اور اس کو شائع کر دے رہا ہے. شائع کرنا تو اب بہت آسان ہو گیا, پبلش کرنا بہت آسان ہو گیا. بٹ دیکھیے اتنے بڑے عالم دین نا حضرت علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ اگر نعت لکھتے تو اپنے استاد سے حضرت داغ دہلوی سے چیک کرواتے ہیں. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے شہزادے جن کا نام تھا حضرت مولانا حسنین رضا خان, ان کے ہاتھوں چند نعت شریف جو آپ نے تحریر فرمائی تھی وہ بھجوائی کہ آپ ان کو ذرا حضرت داغ دہلوی سے چیک کروا لائیں. اب اعلیٰ حضرت نے پوچھا بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حضور میں ابا جان کے کچھ نعتیہ اشعار کو داغ دہلوی سے چیک کروانے جا رہا ہوں. تو کہا کہ یہ کلام میں نے بھی لکھا ہے, اس کو بھی چیک کروا لیجیے گا. اعلیٰ حضرت کی کلام کیسا زبردست کلام ہے, ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. اب وہ کلام لے کر ہے نا پہنچے حضرت داغ دہلوی کی بارگاہ میں. داغ دہلوی جو ہے نا اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر نام ہے جی, سبحان اللہ. تو اب انہوں نے سب سے پہلے تو علامہ حسن رضا خان یعنی اپنے والد صاحب کے کلام کو پیش کیا, وہ کلام کی چیکنگ کر لی, اوکے کیا. اب اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا کہ یہ میرے چچا جان احمد رضا نے بھی بھیجا ہے, اسے بھی چیک کر لیجئے, اسے بھی ایک نظر دیکھ لیجئے. تو حضرت داغ دہلوی نے کلام کو دیکھا اور آپ شعر پڑھتے جاتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جاتے, آپ گریہ وزاری کرتے جاتے. عشق رسول میں آپ کے آنسو بہنے لگے. آپ نے جب وہ کلام پورا پڑھ لیا نا تو کہا کہ یہ کلام تو ایسا ہے کہ اس کے اختتام پہ میں بھی ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. تو آپ نے وہ شعر کہا. اچھا اس کلام میں نا اعلیٰ حضرت نے مقطع نہیں لکھا تھا, اعلیٰ حضرت نے تقریباً آپ کے کلام میں مقطع لکھا ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ کلام ایسا ہے کہ جس میں داغ دہلوی نے اس میں اپنا مقطع لکھا اور اعلیٰ حضرت کے لیے پیش فرمایا. وہ مقطع لکھ کر حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو صاحبزادے آئے تھے حضرت حسنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کو دیا اور کہا کہ یہ مقطع, یہ آپ جو خط ہے یہ احمد رضا کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا کہ میں نے, آپ نے مقطع تو نہیں لکھا تھا بٹ میں نے اس میں مقطع لکھا ہے, اگر آپ قبول فرما لے, اسے اپنے دیوان میں شامل فرما لے تو بڑی سعادت مندی ہوگی. تو مقطع کیا لکھا, بڑا پیارا مقطع ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. تو یہ شعر بھی بتا رہے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کی کتنے سکلز ہے. جس سمت آ گئے اعلیٰ حضرت وہاں پر آپ نے سکے بٹھا دیے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جی سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں, جی سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں. امیجن کیجئے علی بھائی کہ حضرت داغ دہلوی اس کلام کو گنگناتے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے عشق رسول میں آنسو ٹپک رہے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہو
ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا چیکنگ کے لیے داد دہلوی کے پاس کلام چیکنگ کے لیے آیا تھا اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس کلام کی کیا خوبیاں بیان کروں, میں اس کلام کی شان میں ایک شعر ہی کہہ دیتا ہوں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جی سمت آ گئے وہ سیکھے بٹھا دیے, جی سمت آ گئے وہ سیکھے بٹھا دیے. یقیناً یہ سلمان بھائی کمال ہے, یہ سبحان اللہ. الحمدللہ جو کلام جو پڑھا گیا اور داغ دہلوی کا جو خراج عقیدت ہے, یہ آپ دیکھیے کہ ایک شاعر جو ہے نا جلدی دوسرے شاعر کا اعتراف نہیں کرتا ہے. صحیح ہے. ایک شاعر آسانی سے دوسرے شاعر کی شاعری سے متاثر نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ آپس میں بیٹھے رہتے, ٹھیک ہے کلام ہے لیکن میں اپنے فن کا جو ہے ماہر ہوں. لیکن یہاں ان کا یہ کہنا اور یہ خراج عقیدت پیش کرنا گویا سند اور سرٹیفکیٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کتنے اعلیٰ لیول کی کہ بڑے بڑے شاعروں نے مانا ہے. اچھا پہلی بار میں آپ اتنے امپریس ہو گئے نا, جی پہلی بار بھیجا تھا اعلیٰ حضرت نے, سبحان اللہ. اچھا غالب ایک بڑے شاعر ہے اردو کے, مرزا اسد اللہ خان غالب, تو انہوں نے بھی اپنے دور میں نا اعتراف کیا, میر تقی میر کا اعتراف کیا, کیونکہ اعلیٰ غالب کی شاعری مشہور ہے. تو خود کہتے ہیں کہ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب. ریختہ اردو زبان کو کہا جاتا ہے, ایک لشکر ہے گویا کہ ہر زبان کے الفاظ اس میں شامل ہیں. ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب, سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یعنی میر تقی میر کا انہوں نے اعتراف کیا بڑے بڑے شاعروں کا. تو اعلیٰ حضرت کے داغ دہلوی کے دور میں بھی غالب کی ملاقات ہوئی اور آپس میں ان کا جو ہے مکالمہ بھی ہوا. اس وقت داغ دہلوی جو ہے نا بہادر شاہ ظفر جو دہلی کے آخری بادشاہ تھے, ان کے دربار کے شاعر تھے اور بہت بڑا کلام مرتبہ تھا. تو ایک بار غالب نے دیکھ کر جو ہے نا وہ اشعار کہے دیکھتے ہوئے اور اپنے بارے میں مخاطب کر کے, بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا, دیگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. وہ ان کے بارے میں ایک تھوڑا سا وہ کر دیا. لیکن آگے جا کے یہ سب جو شاعر ہیں جی یہ ہے ان کی شہرت ان کی شاعری میں ہے. جی ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے شاعر بھی ہیں کہ جو بہت شہرت یافتہ ہیں مگر انہوں نے بہت سارے ایسے اشعار لکھے جو غیر شرعی ہیں. ٹھیک ہے, غیر شرعی بھی ہیں اور ایسے شہرت یافتہ اگر دنیاوی طور پر ان کی شاعری کی وجہ سے انہوں نے شہرت پا بھی لی, ٹھیک ہے, میں نام نہیں لیتا چند شاعروں کے, تو بٹ ان کی جو اس طرح کے اشعار ہیں ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے, ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہمارے یہاں پر. اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ان کی شاعری جو ہے وہ شریعت کے مطابق, ٹھیک ہے, غیر شرعی کا تصور ہی نہیں ہے کیونکہ آپ عالم دین اتنے بڑے مفتی, ٹھیک ہے, اور آپ کے اشعار کے ریفرنسز قرآن و حدیث سے مل جائیں گے آپ کو. قرآن سے حدیث سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ, کوئی نہ کوئی ایسی آیت قرآنی یا آپ خود حدیث. فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, سبحان اللہ, یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. سبحان اللہ. تو یقیناً اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے جو اشعار ہیں, کیا کہنے ان کے, کیا ان کی شان ہے, کیا بیان ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آج تو بہت لمبا چلنے والا پروگرام, چونکہ پروگرام کا وقت بھی مختصر ہے, بہت کچھ ہے, ناظرین کی فرمائشیں بھی ہیں وہ بھی شامل کرنا ہے, چونکہ بات چل رہی ہے اعلیٰ حضرت کی اور ہم شامل کیوں نہ کریں. آئیے ایک ناظرین کی کچھ فرمائش شامل کرتے ہیں. جی چلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع ہمارے علی بھائی نے بہت اچھا موضوع رکھا, بہت بہت مبارک ہو. اعلیٰ حضرت کا عرس پاک اور یوم آزادی بھی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ, کل یوم آزادی بھی ہے, آپ نے پیش وادی کی. رضا کی قوم ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. مجھے یہ والا کلام سنوائیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں.
بہت بہت آپ کو بھی یوم آزادی کی پیشگی مبارکباد. کل 15 اگست بھی ہے، انشاءاللہ اپنے وطن عزیز کی آزادی کا بھی جشن منائیں گے کل انشاءاللہ الرحمن. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کچھ ہمارے پاس مزید بھی نام ہے. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر کے گلی گلی تباہ، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. بنت عبد القدیر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھولوں کی یہ صدا کہتی ہے اللہ. ٹھیک ہے تنظیم خان، صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مدینے چلا. خواجہ زین السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب کے لیے دعا کی گزارش ہے، بچے نیک بنے، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے. ٹھیک ہے اسی طریقے سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ کلام ہے. آصف شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب FGN چینل کے علماء سلامت رہیں، اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے اسی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ. انشاءاللہ آپ کو شامل کرتے ہیں. مزید ایک وائس ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی ہم کو یہ نعت شریف سنا دیجئے. جو نبی کی شان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے. جو رضویوں کی شان ہے، جو چشتیوں کی آن ہے، وہ قادری پٹھان ہے، رضا اسی کا نام ہے. شکریہ. ماشاء اللہ آپ نے اتنا پیارا پڑھ دیا، مزہ آ گیا. واہ، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. انشاءاللہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں. جی الطاف بھائی. ہر کی گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں. اب تو نہ روکے غنی، عادت سخت بگڑ گئی، میرے قریب پہ گیلی لقمہ تر کھلائے کیوں. نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں کوئی بٹتا گئے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا گئے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو گئے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور والا آیا گئے، نور لے کر آیا گئے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. کہنے کی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی، چپ ہو رہا گئے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. صلی علی پکارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو
اے بے سہاروں سرکار آ رہی ہے مولود کی گھڑی گئے چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی گئے چلو آمنہ کے گھر پر چلو آمنہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم رو گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی گے کہتی گئی پھولوں کی ردا اللہ 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 اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 وہ سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 جو سنیت کی شان گے جو قوم کا امام گے نبی کا جو غلام گے رضا اسی کا نام گے جو رضویوں کی شان گے جو چشتیوں کی آن گے وہ قادری پٹھان گے رضا اسی کا نام گے رضا 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 جلوہ گے نور گے کی سراپا رضا کا ہے جلوہ گے نور گے کی سراپا تصویر سنیت کے چہرہ رضا کا گے وادی رضا کی کو گے ہمالا رضا کا گے جس دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گے اگلوں نے تو لکھا گے بہت علم دین پر جو کچھ گے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا گے الفاظ بغیر گے دلیلوں کی دھار پر چلتا ہوا قلم کے دھارا رضا کا ہے فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعلیٰ حضرت کا عرس ہمیں یاد دلاتا ہے 12ویں کی کیونکہ اس کے فوراً بعد الحمدللہ جو مہینہ تشریف لاتا ہے ماہ نور جو بڑا ہی پیارا برکتوں والا جس نبی کے صدقے ہمیں اعلیٰ حضرت ملے جی ہاں
اعلیٰ حضرت ملے ہیں نبی پاک کے صدقے ملا نا ہمیں. نبی پاک نہ ہوتے تو اعلیٰ حضرت بھی نہ ہوتے. تو اس پیارے آقا کا جشن بھی منانا, اور اس مرتبہ تو الحمدللہ پوری دنیا میں 1500واں جشن ولادت کی تیاری دھوم دھام کے ساتھ عاشقان رسول اپنے اپنے طور پر جوش و محبت کے ساتھ تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو ایف جی این چینل بھی اور دعوت اسلامی انڈیا بھی الحمدللہ پرجوش ہے, پرعزم ہے, ریکارڈ قائم کرنا انشاءاللہ. ممبئی فیضان مدینہ میں لائٹ لگ چکی ہے, ابھی سے لگ چکی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں آپ ابھی پوری گلی سجے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے, مزے کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. سب نے بھی کرنا چاہیے نا ابھی سے, سب کو کرنا چاہیے. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ عرس اعلیٰ حضرت آ رہا ہے نا, تو اعلیٰ حضرت کے عرس کی نسبت سے آپ شروع کر دیں, ابھی سے لگا لیں, اور پھر 12 ربیع الاول شریف تک آپ کے گھر سج جائیں, گھر میں مدنی پرچم لگ جائے, تو کیا ہی بات مدینے کی انشاءاللہ الرحمن. اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. ہم نے ایک سوال ناظرین آپ سے کیا تھا, ہو سکتا ہے آپ کو اس کا انتظار بھی ہو کہ کب جواب دیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ سورہ جمعہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے, یہ کس پارے میں ہے؟ اور 4 آپشن آپ کو دیے تھے. آپشن اے پارہ نمبر 10, آپشن بی پارہ نمبر 15, آپشن سی پارہ نمبر 28 اور آپشن ڈی پارہ نمبر 29. یہ 4 آپشن ہیں. صحیح آپشن جو تھا وہ ہے سی پارہ نمبر 28. سورہ جمعہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 28 کی مکمل ایک سورت ہے, اور کئی اسلامی بھائیوں نے, کچھ اسلامی بہنوں نے ماشاءاللہ جواب دیے. تقریباً 50 کے قریب لوگوں کے صحیح جواب ہمیں موصول ہوئے ہیں. 3 کی قرآن اندازی میں نام آئے ہیں, میں وہ پیش کر دیتا ہوں. انشاءاللہ ہماری مجلس آپ سے رابطہ بھی کرے گی, بلکہ آپ خود ہی ہمارے جو نمبر ہے اس پر آپ میسج کر دیجیے گا. انشاءاللہ الرحمن آپ تک مکتبۃ المدینہ کا گفٹ بھی پہنچایا جائے گا. نام ہے سمیع اللہ بھائی ماشاءاللہ. دوسرا نام ہے رضا الحق ماشاءاللہ. تیسرا اسلامی بہن ہے شبانہ خاتون. تو آپ رابطہ کیجئے ہمارے نمبر پر, جو ہمارے ایف جی این چینل کا آفیشیل نمبر ہے. انشاءاللہ الرحمن ہمارے ذمہ دار آپ سے رابطہ کریں گے. اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. پھر سے آتے ہیں ٹاپک کی جانب. گفتگو چل رہی تھی مظفر بھائی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے حوالے سے. مزید آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر جو ہے شاعری میں بہت سارے انداز اپناتا ہے. جی, کہیں تلمیحات ہوتی ہے, کہیں صنعتیں استعمال کی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ جو ہے کہیں بیٹھ کر کسی استاد سے سیکھا نہیں, کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا, لیکن ایسی کمال کی شاعری آپ کو ملی نا کہ بس شارٹ ٹرم میں. ایک مثال کہی جاتی ہے, ایک جگہ پر جو ہے نا تصویر بنانے کا مقابلہ ہوا, اور 2 دیواریں دی گئی, لوگوں کو بیچ میں پردہ لگایا گیا. تو ایک شخص نے بہت, جو مصور تھا, بہت اچھی تصویر بنائی, اور دوسری طرف کا جو شخص ہے وہ کیا کر رہا تھا, وہ اس نے تصویر نہیں بنائی, لیکن بہت آخری دن, بالکل 2 دن اس نے کچھ نہیں کیا. تیسرے دن, آخری دن جب مقابلے کا تھا, تو اس نے دیوار کو بالکل گھس کے آئینے جیسا کر دیا. تو اب جب وہ پردہ ہٹایا گیا نا, تو جو ایک شاعر نے, جو ایک مصور نے بہت محنت سے جو تصویر بنائی تھی, اس کا بالکل عکس سامنے کی دیوار پر نظر آیا. یعنی شارٹ ٹائم کے اندر اگر کوئی بڑے کمال کی چیز پیش کرے تو اس کا کمال اور زیادہ ہو جاتا ہے. اگر زیادہ وقت دے کر تلاش کر کے کوئی چیز نکالی جائے تو اس کی بات الگ ہوتی, وہ بھی کمال کی ہوتی. لیکن اگر کوئی شارٹ ٹائم کے اندر ایسے اشعار پیش کر دے, ایسی کمال کی چیزیں پیش کر دے, تو اعلیٰ حضرت کی جو مصروف زندگی ہے, فتاویٰ دیتے ہوئے, دین کی تبلیغ کرتے ہوئے, کتابیں لکھتے ہوئے, اور اس میں بیچ میں شاعری کرنا, اور ایسے کمال کی شاعری, اور سرکار کی بارگاہ سے اپنے ایسے عاشق صادق کو ایسا انعام ملا کہ شاعری بھی بے مثال مل گئی کہ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے, کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں. اچھا, اعلیٰ حضرت کے اشعار بعض اوقات جو ہے شرح سے پڑھے جائیں, کسی نے سمجھایا تو سمجھ میں آئے, کبھی کبھار وقت گزرتا ہے نا تو کوئی چیز کلک ہوتی ہے. جیسے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. یعنی دل تو کوئی انسان نہیں ہے, دل ایک انسان ہوتا ہے, اس کے پاس دماغ ہوتا ہے اور سارے جسم کے اعضاء ہوتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت کا تخیل دل کو بھی ذہن دے رہے, دل کو جو عقل دے خدا, دل کے پاس بھی اگر دماغ ہو نا تو تیری گلی سے جائیں کیوں. اچھا, اس میں ایک شعر ہے کہ میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں, اور ہم تو ہیں آپ دل فگار, غم میں ہنسی ہے ناگوار, چھیڑ کے گل کو نو بہار, خون ہمیں رلائے کیوں, اور ہے تو رضا نرا ستم, جرم پہ گر لجائے ہم, کوئی بجائے سوز غم,
साज तरब बजाए क्यों? अच्छा, बजाए बजाए का तज़किरा था तो लोग समझते थे कि भाई दोनों जगह बजाने की बात है, कोई बजाए सोज़े गम, साज़े तरब बजाए क्यों? लेकिन सोज़े गम को किस तरह से बजाया जाएगा? साज़े तरब तो चलो, तरब की खुशी में कोई साज बजाया जा रहा है, लेकिन यहाँ बजाए का क्या मतलब है? तो एक बार बस गौर करते हुए ना जहन में आया कि ये बजाए क्या है? ये बजाए इंग्लिश का इंस्टेड है। कोई बजाए सोज़े गम, साज़े तरब बजाए क्यों? बगैर, यानी इसकी बजाय ये, इंस्टेड ऑफ दिस, ये होना चाहिए कि साज़े सोज़े गम के बजाय ना साज़े तरब, यहाँ बजाने का मुराद नहीं है। यानी दो लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करना जिसको सनत तजनीस से ताम कहा जाता है कि लिखने में, पढ़ने में, इमले में और तलफ़ुज़ में बिल्कुल सेम हो लेकिन माना में अलग हो। जैसे वो है ना, एक सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। आप देखेंगे जब लिखेंगे तो तीनों में वही सीन वाव नून अलिफ, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, लेकिन माना सबका अलग है। सोना पास है, यहाँ सोने से मुराद गोल्ड, सोना, और सूना यानी जो जिसमें अंधेरा होता है और जहाँ पर आबादी ना हो, तन्हाई होती है, उसे सूना। उसके बाद सोना जहर है, यहाँ सोने से मुराद जो हम रात को नींद करते हैं। तो ये आला हजरत के कमाल है कि एक ही तरह के अल्फाज और सबके इस्तेमाल अलग। तो ये आला हजरत ने जगह जगह ऐसे इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें सनत नाकिस भी होती, तजनीस नाकिस, यानी बाज हर्फ का जो है फ़र्क होता है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। यहाँ इंसा जो है वो अलग है, इन जैसा, और यहाँ इंसान आ गया, नून भी उसमें ऐड है, तो ये दोनों हर्फ जो है अलग अलग हो गए। इस तरह आला हजरत ने कई ऐसे अशार, अच्छा आला हजरत ने सनत ज़िद्दैन इस्तेमाल की है। एक ही शेर के अंदर है ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम। तो ऐसे आला हजरत ने अशार, बल्कि कुर्बान जाइए आला हजरत पे, शायद ही किसी शायर ने ऐसी ज़िद्दैन इस्तेमाल की हो। आला हजरत ने एक शेर में तकरीबन 3 से 4 ज़िद्दैन लफ्ज और उसकी जिद जमा कर दी। आप क्या फरमाते हैं? शर खैर शोर सूर शरर दूर नार नूर। वाह वाह, शर खैर शोर सूर शरर दूर नार नूर, बुशरा के बारगाह ये खैरुल बशर की है। वाह वाह, यानी आला हज़रत की बारगाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई शर भी आता है ना तो वो खैर में तब्दील हो जाता है। माशाल्लाह, आपको शायरी से बड़ा शगफ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको अभी लाइव चैनल पे इनवाइट कर देता हूँ। अभी हमारा नातों के रंग सीज़न 3 आने वाला है, तो उसमें मुंबई टीम से अगर मुजफ्फर भाई शिरकत कर ले, क्या बात है, तो टीम का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा इंशाल्लाह। हाजिर हूँ मैं। पिछली बार भी मैं ऑडिशन में नहीं आ पाया था, लेकिन जो है मौका मिलेगा इंशाल्लाह। आपको तो बिना ऑडिशन के ले लेंगे क्या? ले लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ऑडिशन वैसे देना पड़ेगा, और ना फिर जो दूसरे आएंगे ना उनसे नाइंसाफी हो जाएगी, तो ऑडिशन के साथ लीगली आगे जाएंगे ना इंशाल्लाह। मुजफ्फर भाई इतनी नॉलेज रखते हैं और इतनी शायरी की अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास महारत है। ये कलाम जो आला हज़रत का ना, आला हज़रत का जो सफ़र मदीना है, इश्क़ मदीना है आला हज़रत का, एक एक चीज़ों से मोहब्बत, मदीने की से मोहब्बत है। यहाँ तक कि मदीने के जो कुत्ते हैं सगाने मदीना, उनसे आला हज़रत की कैसी अक़ीदत व मोहब्बत। यानी सरकार की अज़मत व शान तो ऐसी है, आपकी निस्बत, आपके शहर से निस्बत, फिर शहर में रहने वाले जो कुत्ते हैं जो सगाने मदीना हैं, उनके बारे में आला हज़रत ने क्या कहा? रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे। क्या बात कि तुम तो इमाम हो जो इमाम हो, लेकिन सरकार की बारगाह में जब पहुँचे ना तो वहाँ के किसी मदीने के कुत्ते का, किसी सगे मदीना का जो है पाँव तुमने चूमे, बोसा दिया। रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। एक जगह फरमाते हैं, खौफ है सुम्मा खराशी सगे तैयबा का। यानी मैं तो चाहता हूं कि सरकार के गम में ना रोऊं, अपने गरीबान चाक करूं और जोर की आवाज बुलंद करूं, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि मदीने के कुत्ते जो है ना आराम कर रहे हैं, महवे ख्वाब है, महवे ख्वाब है, तो इनकी नींद को खलल ना हो, मेरे ये रोने की आवाज, गिरिया करने की आवाज से उनके कानों पर सुम्मा खराशी ना हो। खौफ है सुम्मा खराशी सगे तैयबा का, वरना क्या याद नहीं नाला अफगा हमको। हम नाला कर सकते हैं, लेकिन ये मदीने का अदब। अच्छा, मदीने के रास्ते का इतना अदब, खुद आपने इजहार किया है कि मैं सरकार के नाम पर करूं तेरे नाम पे जां फिदा,
نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں, کرو کیا نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. اچھا, حضور مفتی اعظم ہند بھی آپ کے شہزادے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب کو وارا, یعنی کروڑوں جان مل جائے تو کروڑوں سرکار کے نام پہ قربان. تو یہ راہ مدینہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان نو, یعنی جان ملی ہے قربان کر دیا, اب پھر جان مل جائے گی واپس, پھر اگلے قدم بڑھوں گا اس کو بھی قربان کر دوں گا, پھر جان مل جائے گی. واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی. اور جب مدینے آپ گئے, حج پر گئے, تو آپ نے ہر ایک کو بتایا نا کہ میں مدینے جا رہا ہوں, کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. یہ آپ کی وفاداری ہے, یہ آپ کا عشق ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے, اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اس طرح سے اعلیٰ حضرت نے وہ بھی ہے نا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, یہ سب اعلیٰ حضرت نے جو تلمیحات استعمال کی کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر, سب میں جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. یعنی سرکار کی نیند اتنی اہم ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ مولا علی نے جو ایسی نماز سے محبت کرنے والے, سب سے افضل جو نماز, سب سے زیادہ حفاظت کی جس نماز کی تاکید کی گئی ہے عصر کی نماز, وہ آپ نے نیند پر قربان کر دی. صدیق اکبر نے اور آگے بڑھ کر, اچھا پہلے اعلیٰ حضرت نے مولا علی کا تذکرہ کیا, پھر صدیق اکبر کا تذکرہ کیا. پہلے نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے, پھر نماز سے بڑھ کر جو چیز, یعنی جان کا بچانا, یہ سب فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اب ترتیب جو ہے نا پہلے مولا علی کی تھی, لیکن یہاں اعلیٰ حضرت افضلیت کی طرف سے جواب اگلا شعر دے رہے ہیں کہ تو نے تو ان کو جان, پہلے نماز کا ذکر ہوا تھا, لیکن یہاں دوسرے شعر میں پہلے جواب دے رہے ہیں کہ تو نے تو ان کو جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاج ور. یعنی اعلیٰ کے اشعار جب پڑھتے ہیں تو اس سے عقیدہ بھی مل رہا ہوتا ہے, اس سے حدیث بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, اس سے قرآن کریم کی آیتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. یہ کمال ہے اعلیٰ کا. جب وہ شعر ہے نا اعلیٰ کا, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے ہی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے نا پہلے شعر کے اندر آپ نے آیت کریمہ پوری ایک آیت شامل کر دی نا, یعنی ایک مصرے کے اندر پورا مصرع ایک وہ آیت کریمہ ہے, انا اعطیناک الکوثر. یہ قرآن کریم کی پوری باقاعدہ ایک جو ہے نا وہ آیت ہے, اور اگلے شعر کے اندر اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں قرآن کریم کی, ساری کثرت پاتے ہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ کے اشعار کا کمال ہے. اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید صحیح صاحب آخر میں کچھ پیغام دینا چاہیں, اگر عشق رسول بڑھانا ہو ہمارے ناظرین کو تو کیا طریقہ ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار سے کس انداز سے بڑھ سکتا ہے؟ نعت شریف پڑھے انشاءاللہ. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عاشق رسول بن جائے تو اعلیٰ حضرت کی نعت شریف کو رٹتا رہے, پڑھتا رہے, انشاءاللہ وہ اس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہو جائے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ جو بھی پڑھتا ہے اعلیٰ حضرت کا کلام, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, وہ عشق رسول میں جھومتا ضرور ہے. الحمدللہ. بس نعتیہ دیوان ادائی کے بخشش یہ حاصل کریں, اس میں سے جو کلام آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی تو ایسی طرزوں میں اور ایسے پیارے انداز میں نعت خوانوں نے پڑھا ہے کہ بس وہ پڑھتے جائے, سنتے جائے اور جھومتے جائیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آخر میں صلاۃ والسلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ کی تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ہونے کا کرم اب پہ سلطان دے تم پہ ہر دم کرو درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, بس نہ جاؤ
قیامت میں مولا کہے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ کریم عز و جل جتنے بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں رب کریم سب کی جائز حاجتیں تمنائیں مرادیں پوری فرما جو بیمار ہیں پریشان حال ہے تنگ دستے ہیں بے روزگار ہیں جس طرح کی بھی پریشانیوں میں گرفتار ہیں یا اللہ سب پر نظر کرم فرما سب پر نظر رحمت فرما سب کی پریشانیاں تکلیفیں اپنے حبیب کے صدقے دور فرما دے اے اللہ کریم عز و جل ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے عشق رسول میں جیتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو